السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، سلام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اہم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہمیں اس کی بڑی تعلیم ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سلام کو عام کرنے کا، سلام کو پھیلانے کا حکم دیا ہے۔ جب آدمی سلام کرتا ہے تو اس سے سنت زندہ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے تعلق سے آدمی کے دل میں خیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ خیر کا جذبہ ایک دوسرے کے تعلق سے پیدا ہونا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس سے معاشرے اور سماج میں امن، شانتی، چین و سکون پھیلتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب بھی ملا کرو سلام کیا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے السلام قبل الکلام، کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، یعنی ہماری بات کی ابتدا سلام سے ہونی چاہیے۔ پہلے ہم سلام کریں اور اس کے بعد اپنی دوسری باتیں کریں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ سلام ایسے شخص کو بھی کرو جس کو آپ جانتے پہچانتے ہو، اور ایسے شخص کو بھی سلام کرو جس کو آپ نہ جانتے ہو نہ پہچانتے ہو۔ یعنی سلام کا تعلق صرف پہچان سے نہیں ہے، بلکہ سلام یہ عام ہے۔ آپ چاہے پہچانتے ہو، جانتے ہو، کوئی چاہے کتنا ہی دور کا رہنے والا ہو، آپ کے پہچان کا ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ اسلامی اخوت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کیا کریں، ایک دوسرے کے تعلق سے خیر کا جذبہ اپنے اندر رکھے، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، ہم معاشرے اور سماج میں الحمدللہ جب بھی ملتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ معانقہ کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ سلام کو صحیح طور سے ادا نہیں کرتے، اور بجائے سنت ادا ہونے کے اور بجائے دعا سامنے والے کو دینے کی وہ بد دعا بن جاتی ہے۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، تو آج ہم سمجھیں گے کہ سلام کا صحیح طریقہ کیا ہے، سلام کس طرح سے کرنا چاہیے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو کون سی سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ کیا ہر سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ انشاءاللہ اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، دیکھیے، جو سلام کے جو الفاظ احادیث کے ذخیرے میں قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں، وہ دو طرح کے الفاظ ہیں۔ نمبر ایک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سے سلام کرنا، اور اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ہے مکمل سلام کے الفاظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تک اگر کوئی اتنا مکمل سلام کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور جواب بھی اسی طرح سے مکمل دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اتنا لمبا اور اتنا طویل سلام نہیں کر پاتا، یا وقت کا تقاضا نہیں ہے، جلدی میں ہے، اور وہ السلام علیکم پر اکتفا کر لیتا ہے اور جواب دینے والا وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے، تب بھی سنت ادا ہو جائیں گی۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، یا تو آپ مکمل سلام کریں السلام علیکم سے وبرکاتہ تک، اور جواب بھی اسی طرح سے مکمل دے وبرکاتہ تک، اور اگر وقت کم ہے یا مکمل سلام کا موقع نہیں ہے تو آپ السلام علیکم کہہ دے، یا پھر وعلیکم السلام سے آپ اس کا جواب دے دے، تو اس سے بھی سنت ادا ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے ایک الفاظ سلام کا۔ اور دوسرا لفظ سلام کا جو ہے حدیث شریف سے جو ثابت ہے، وہ ہے سلام علیکم کہنا، یعنی شروع میں الف لام نہ لگاتے ہوئے اخیر میں تنوین لگانا میم کے اوپر، سلام علیکم۔ تو اس طرح سے بھی اگر کوئی سلام کرتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن بہتر وہی پہلے والا سلام ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کہ شروع میں الف لام لگایا جائے اور میم کے اوپر پیش پڑا جائے السلام علیکم، اس طرح سے سلام کیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کوئی اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اگر سلام علیکم بھی کہہ دیتا ہے تو یہ بھی سلام صحیح ہو جائے گا۔ ان دو لفظوں کے علاوہ، یہ جو دو سلام کے لفظ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی الفاظ معاشرے اور سماج میں چلتے ہیں، سب کے سب غیر معتبر ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ اور ان دو لفظوں کے علاوہ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، معاشرے اور سماج میں اکثر و بیشتر لوگ سلام کس طرح کرتے ہیں، سلام علیکم، سلام علیکم، یعنی شروع میں الف لام نہیں لگاتے اور میم کے اوپر جزم پڑھتے ہیں، سلام علیکم کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سلام مسنون سلام نہیں کہلائے گا، اور اس سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ تو سلام کا لفظ مکمل بھی نہیں کہتے، بلکہ سلام علیکم کہتے ہیں،
کچھ لوگ السلام علیکم کہتے ہیں، لام نہیں، اس لام اس کے اندر نہیں پڑھتے۔ میرے عزیز اور دوستو، سام یہ بربادی کے معنی میں آتا ہے، تو ہم سامنے والے کو بجائے سلامتی کی دعا دینے کے ہم اسے بربادی کی بد دعا دے رہے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم، تمہاری بربادی ہو، تم پر بربادی ہو، تو بتائیے کیا یہ سلام کے الفاظ کا مقصد ہے؟ کیا یہ سلام کا مقصد ہے؟ ہرگز نہیں۔ سلام کا مقصد تو سامنے والے کو دعا دینا ہے، سلامتی کی دعا دینا ہے، اور اس کو یقین دلانا ہے کہ بھائی میں جب آپ کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تو آپ میری طرف سے ہر طرح کی برائی سے مامون اور محفوظ رہیں گے۔ یہ ہوتا ہے سلام کا مقصد۔ اور تو اگر کوئی اس طرح سے ادھورا سلام کرتا ہے، اور حدیث شریف میں جو سلام کے الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کو چھوڑ کر اس طرح سے بیہودہ الفاظ سے سلام کرتا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، تو یاد رکھیے کہ ان الفاظ سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوں گی، اور یہ دعائیہ کلمات نہیں ہیں بلکہ یہ بد دعائیہ کلمات ہیں۔ اس لیے اس طرح کے الفاظ کہنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح معاشرے میں کچھ لوگ سلام کرنے کا، خصوصاً نوجوانوں میں، سلام بھائی اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں، سلام بھائی، یعنی مکمل الفاظ سلام کے نہیں کہتے۔ یاد رکھیے یہ بھی سلام کا طریقہ نہیں ہے، اور اس طرح کے سلام کا جواب دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ السلام علیکم کے درمیان واو لگاتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ درمیان میں واو نہیں ہے۔ تو جو صحیح طریقہ ہے وہ وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا پھر السلام علیکم کہہ دے، یا پھر سلام علیکم کہہ دے۔ تو بیسٹ طریقہ سب سے پہلے والا، مکمل سلام کرے، وہ برکاتہ تک مکمل پڑھے، اس کے آگے اضافہ بھی نہ کرے اور اس میں سے کچھ کم بھی نہ کرے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ ہے مکمل سلام کا مسنون اور سنت طریقہ۔ معاشرے اور سماج میں یہ جو پھیل گیا ہے، السلام علیکم، سلام بھائی، اور السلام علیکم، تو اس طرح کے جو سلام ہوتے ہیں ان کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہوتا۔ جو سلام سنت کے مطابق ہو اسی سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، ورنہ سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے، سلام کے الفاظ کو اچھے سے یاد کر لیجئے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے یہ الفاظ ہماری زبان پر جاری نہیں ہوتے، ہم بول نہیں سکتے۔ تو تھوڑی سی مشق کرے، تھوڑی سی ایکسرسائز کر لے، تھوڑی سی مشق کر لینے کے بعد، تھوڑی سی پریکٹس کر لینے کے بعد، یہ سلام کے الفاظ کچھ اتنے دشوار نہیں ہیں۔ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اسکولوں میں جا کر ABCD نہیں پڑھی ہیں، یہ لوگ بھی آج بہت سارے انگلش کے ایسے ورڈ بولتے ہیں کہ جو انہوں نے کبھی پڑھے ہی نہیں، لیکن کیسے بول لیتے ہیں؟ ان لوگوں نے سن کر، موبائلوں میں دیکھ کر، یہ الفاظ ان کے ذہنوں میں ایسے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح پروننسیشن کے ساتھ ان الفاظ کو بول دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، ہم ایک سنت ادا کرنے کے لیے کیا 5-10 منٹ بیٹھ کر ان الفاظ کو یاد نہیں کر سکتے، ان الفاظ کے اچھے سے مشق نہیں کر سکتے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سلام کے الفاظ کو اچھے سے یاد کر لیں، اپنے سلام کے الفاظ کو درست کر لے اور اسی کے مطابق سلام کیا کرے، تاکہ سلام کی سنت بھی ادا ہو جائے، سلام کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد بھی ہم لوگوں کو حاصل ہو جائے۔ تو اس مکمل ویڈیو کو آپ اچھے سے سمجھ لیں، دیکھ لیں، اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کو بھی شریعت مطہرہ کے ان احکامات کو پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔